بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواہب ربانیہ آیت فذکرونی اذکرکم کے لطائف عجیبہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں لذت رکھی ہے اور ہر شخص کے مجاہدے اور قربانی کی مقدار کے مطابق لذت اپنے قرب کی عطا فرمائی. فرماتے ہیں فذکرونی تم ہم یاد کرو ہماری اطاعت کے ساتھ، اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے اپنی عنایت کے ساتھ. جو لوگ عبادات مثبتہ یعنی ذکر و تلاوت و نوافل و عمرہ وغیرہ کا مزہ لیتے ہیں، ان کی عبادت ممزوج بالحلاوت ہے، ممزوج بالعیش ہے، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی کیونکہ فذکرونی پر اذکرکم کا وعدہ ہے. لیکن عبادات منفیہ یعنی وہ عبادات جو مشقت و مجاہدہ کی ہیں، یہاں فذکرونی یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا تو اپنی رغبت شدیدہ کے باوجود دل پر غم اٹھا کر میری فرما برداری کر لو. جب کوئی حسین سامنے آ جائے تو نظر بچا لو. یہ عبادت ممزوج بالعلم ہے، اس پر اللہ کی عنایت کمن اور کیفن زیادہ ہوگی. لہذا جو لوگ تقویٰ سے رہتے ہیں، گناہوں سے بچ کر غم تقویٰ اٹھاتے ہیں، ان کے قلب میں اللہ کی محبت کی مٹھاس، ان کے درد دل اور قرب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. جیسے تمہارا فذکرونی ہوگا ویسا ہی میرا اذکرکم ہوگا. جیسی تمہاری اطاعت ہوگی اسی کے بقدر میری عنایت تم پر ہوگی. ذکر و نوافل تلاوت و عبادت سے جو تم نے ہمیں یاد کیا اس پر بھی ہم تمہیں جزا دیں گے اور اپنی عنایات سے تمہیں محروم نہیں کریں گے. لیکن راستہ چلتے ان حسینوں سے، ان مٹی کے نقش و نگار سے تم نے نظر بچا کر جو غم اٹھا لیا، مجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگا دی، دل پر زخم کھایا. یہاں ہمارا اذکرکم کچھ اور رنگ کا ہوگا. نماز و تلاوت نفل حج عمرہ میں ہمارا اذکرکم تمہاری فذکرونی کے مطابق تو ہے، لیکن رغبت شدیدہ کے باوجود نظر بچا کر جو مجاہدہ شدیدہ اٹھاؤ گے تو ہمارے اذکرکم کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. تم نے میرے لیے غم اٹھایا، میرے راستے کا غم ہے، میرے راستے کا کانٹا ہے، لہذا ساری دنیا کی خوشیوں سے اور ساری دنیا کے پھولوں سے افضل ہے. میرے راستے میں اگر ایک کانٹا چھپ جائے تو یہ کانٹا اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر اور سلام بھی پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر میرے راستے میں دل کو ایک ذرہ غم پہنچ جائے تو یہ ذرہ غم اتنا قیمتی ہے کہ اگر سارے عالم کی خوشیاں اس کو سلام احترامی پیش کرے تو اس ذرہ غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا فذکرونی الگ ہے، لہذا ہر ایک کے ساتھ میرا اذکرکم الگ ہے. جیسے جس کے مجاہدات، جتنی جس کی قربانی، اس کے مطابق میری عنایات و مہربانی. جس کا ذکر ممزوج بالعلم ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، جہاں ایئر ہوسٹسوں سے اور بازاروں میں حسینوں سے نظر بچاتے ہیں، جن کی ہر سانس غم زدہ ہے، حسرت زدہ ہے، زخم زدہ ہے، جن کے قلب میں دریائے خون بہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے. ان کا انعام اذکرکم اللہ تعالیٰ کی عنایات خاصہ. بھلا ان پر عظیم الشان نہ ہوں گی؟ بھلا ان کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جن کے پاؤں میں کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چبھا؟ اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے، جو جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اس کو اتنی ہی عظیم الشان عنایت خاصہ سے نوازتے ہیں. جتنی جس کی قربانی اتنی ہی میری مہربانی، اتنی ہی میری مہربانی. پھر تو ہے لذت روحانی، پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی، قرب کا شربت لاسانی. اصلی مرید کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اصلی مرید کون ہے، اصلی عاشق کون ہے، اللہ کا اصلی باوفا بندہ کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون وجہہ، میرے خاص بندے جو فیضان نبوت سے مالا مال ہے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے قلب میں ہر وقت میں ان کا مراد رہتا ہوں اور وہ ہر وقت میرے مرید رہتے ہیں. ان کا ہر لمحہ حیات میرا مرید ہے اور ہر لمحہ حیات میں ان کا مراد ہوں. ان کی ہر سانس میری فرما برداری میں مشغول ہو، نافرمانی سے محفوظ ہے، جس کی برکت سے یریدون وجہہ کے دائرے سے ان کا خروج نہیں ہوتا. بس اصلی مرید وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی ذات کو اپنے قلب میں مراد بنائے اور اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈتا پھرتا ہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، من اللہ کی قید ہے یعنی جو فضل اللہ کی جانب سے اس کو ڈھونڈتا ہے. جو دنیا والوں کی مہربانی ڈھونڈتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. ورضوانا، اور اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتا رہتا ہے. جو اتنا اہتمام کرے گا، ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرتا ہے تو اس کا قضیہ عکس کر لو، یعنی جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بھی جان کی بازی لگا کر بچے گا. جو عاشق خوشنودی ہوگا وہ محبوب کی ناخوشی سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا. اہل وفا وہ ہے جس کے قلب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون وجہہ، اے دنیا والو سن لو، بطفیل فیضان صحبت نبوت صحابہ کی کیا شان ہے کہ ان کے قلب میں ہر وقت میں مراد ہوں.
چاہے وہ گھر میں ہو یا بازاروں میں چل پھر رہے ہوں، ہر وقت میں ان کے دل میں مراد رہتا ہوں۔ کھاتے ہیں میرے لیے، چلتے ہیں میرے لیے، دیکھتے ہیں میرے لیے، جیتے ہیں میرے لیے، مرتے ہیں میرے لیے، ان کی ہر حرکت و سکون میں ان کے دل میں مراد ہوں۔ بس اصلی مرید وہ ہے جو ہر وقت حالاً و استقبالاً اللہ کا ارادہ کرنے والا ہے۔ یریدون وجہہ مضارع ہے جس میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب وہ کہ وہ حال میں بھی اللہ کے وفادار ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی تیار ہے، وفاداری سے خارج نہیں ہوتے، اور آئندہ کے لیے بھی دل میں وفاداری کا عزم مصمم رکھتے ہیں۔ یہ اہل وفا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرید ہیں۔ یریدون وجہہ کے صحیح مصداق ہیں۔ عاشق وہی ہے جو یہ عزم مصمم رکھتا ہو کہ مر جاؤں گا لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا۔ اگر حسینوں کو نہ دیکھنے سے، گناہ نہ کرنے سے جان بھی چلی جائے گی تو میں ایسی موت کو لبیک کہوں گا۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اب اگر کوئی کہے عشق سوچتا کیوں نہیں ہے تو جواب یہ ہے کیوں سوچے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے تو انجام اپنے عشاق کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، لہذا میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنے اللہ کی اس بشارت پر ایمان لا کر اللہ پر فدا ہوتے ہیں۔ آج اس سمندر کے کنارے اس آیت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان علم عظیم عطا فرما رہے ہیں۔ یریدون وجہہ میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ حالاً و استقبالاً، یعنی ہر وقت مجھے اپنا مراد رکھتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا حال بیان ہو رہا ہے جو ان کے ذوالحال کے لیے قید ہے کہ ہر وقت ہی میرے عشق و محبت میں مقید ہے۔ یہ ایسے مقید ہے جو اس قید سے آزاد نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، مگر اس کی میعاد ہے، وہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ہے۔ جب موت آ گئی پھر چھٹی، پھر مجاہدہ بندگی ختم۔ اس کے بعد عاشقوں کے مزے ہی مزے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے دائرۂ محبت سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی حسین شکل سامنے آئے تو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات کا مرید ہوں، میرے دل کی مراد اللہ ہے۔ اگر اس شکل کو دیکھوں گا تو غیر اللہ کا مرید ہو جاؤں گا، پھر اللہ کا مرید کہاں رہا۔ جب کوئی صوفی، کوئی سالک، کوئی مولوی سڑک پر کسی حسین کو یا حسینہ کو دیکھتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہمیشہ دیکھتا ہے، بلکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی گوشہ چشم سے ادھر ادھر نظر مار دیتا ہے تو میرے اس شعر کو بھول جاتا ہے کہ گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا۔ تو اس وقت جب اس کی نظر غیر اللہ پر پڑ رہی ہے اور حرام لذت کا ایک ذرہ جس وقت وہ دل میں درآمد کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے حسن کا حرام نمک چرا رہا ہے، اسی وقت وہ یریدون وجہہ کے دائرہ اہل وفا سے خارج ہو گیا۔ اس وقت اس کے قلب میں اللہ مراد نہیں، اور ایک لمحے کے لیے اللہ جس کا مراد نہ ہو اور ایک لمحے کے لیے جو غیر اللہ میں مشغول ہو وہ اللہ کا مرید نہیں۔ اس ظالم کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے وفادار عاشقوں سے اس کا خروج ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے عاشقوں کی شان بیان فرمائی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، میرے خالص بندے مجھے یاد کرتے ہیں اور بانداز عاشقانہ یاد کرتے ہیں۔ یدعون کے بعد ربہم کا نزول بتا رہا ہے کہ میرے عشاق اپنے پالنے والے کا ذکر محبت کی آمیزش کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ماں باپ کا ذکر بچے محبت سے کرتے ہیں کیونکہ پالنے والے سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں لفظ رب کا نزول معنی کے اعتبار سے کوزے میں سمندر کا مصداق ہے۔ اس جملہ خبریہ میں عیسائیہ پوشیدہ ہے کہ اپنے رب کو محبت سے یاد کرو، اور یدعون ربہم میں محبت کی بجلی کا مثبت تار لگا دیا کہ ہمارا ذکر و عبادت کرو، اور یریدون وجہہ میں منفی تار لگا دیا کہ ہماری رضا کا ارادہ کرو جس میں ہماری ناراضگی و ناخوشی کے کاموں سے بچنا شامل ہے، تاکہ ان دونوں تاروں سے مل کر ہمارے بندوں کے دلوں میں ایمان کا معمولی چراغ نہیں، ایمان کا آفتاب روشن ہو جائے۔ اللہ کے عاشقین کو معمولی چراغ نہیں ملتا، ان کو خالق آفتاب، خالق مہتاب ملتا ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی ان کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے۔ اور یریدون وجہہ کا جملہ خبریہ بھی جملہ انشائیہ رکھتا ہے۔ کوئی حسین اگر اپنے عاشقوں کی علامت جملہ خبریہ سے بیان کرے تو دوسرے عاشقوں کو اس میں جملہ انشائیہ ملے گا یا نہیں؟ بس یریدون وجہہ میں اشارہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حالاً و استقبالاً اپنا مراد بنائیں۔ کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو، چاہے اس کام سے میں کتنی ہی خوشی ملتی ہو۔ اگر 1 کروڑ فرینک کا فائدہ ہو لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہو تو 1 کروڑ فرینک پر لات مار دو۔ اس 1 کروڑ فرینک پر پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھو۔ بس ہم سب اس کو خوب سمجھ رہے ہیں، جس لمحہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان اللہ کی کسی نافرمانی اور ناخوشی میں مبتلا ہے، اس وقت ہم یریدون وجہہ نہیں ہیں۔ اس لمحہ ہم اللہ سے نامراد اور غیر اللہ سے بامراد ہیں، اور غیر کا کنیکشن اور رابطہ مغضوب اور ظالین سے ہے۔ ایسے شخص کو غضب الہی سے پالا پڑے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے عہد کریں کہ اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم غیروں سے دل نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں،
آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں۔ یہی لوگ اولیاء صدیقین جو ہر وقت ہر سانس قلباً و قالباً اللہ تعالیٰ کو اپنا مراد رکھتے ہیں، قلب میں مراد رکھتے ہیں اور قالب سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، غیر کے نہیں ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی غیروں کو نہیں دیکھتے اور غیروں سے اپنے کو بچانے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جو اپنے دل کو حرام خوشیوں سے نامراد کرتا ہے، اللہ اسی کے دل میں مراد بنتا ہے۔ میرا ایک شعر کا مصرع ہے، دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے، دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔